السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے اس معاشرے کے اندر دیکھا ہوگا کہ ایک ایسا مکتبہ فکر بھی ہے جو اپنے بزرگوں کے قصے کہانیاں بیان کر کے اور ان کی کرامات بتاتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے سنا ہوگا، اب میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کس مولوی نے بات کی، ناظرین خود ہی آپ امین القادری سرچ کر لیجئے گا تو خیر ناظرین، جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں تک بات کی جاتی ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک درس دے رہے تھے، محفل میں بیٹھے، 70,000 کا مجمع تھا، تو ان میں سے مجمع کے اندر ایک ایسا مرید تھا جس کو قضائے حاجت ہوئی اور وہ بیچارہ پریشان تھا کہ 70,000 مجمع سے باہر کیسے جائے۔ تو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اٹھایا، تو اس کو اٹھا کے جنگل میں بٹھایا اور جب وہ فارغ ہو گیا پھر اس کو لا کر بٹھا دیا۔ ایسی ایسی کرامات بیان کی جاتی ہیں۔ تو ناظرین، بڑی حیرانگی والی بات ہے، اگر آپ قرآن پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیں، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کی کرامت ملے گی، کیونکہ اصل میں ولی وہی ہیں۔ تو آئیے ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو آج ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ گفتگو سنوائے۔ یقین مانیے حق بیان کر رہے ہیں، سچ بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ بات کہہ دی، اگر کرامات بیان کرنی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بیان کریں۔ تو میں یہ بات کہہ دوں تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ سچ بالکل کہہ رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ اپنے بابوں کی قصے کہانیاں بیان کرنی، پھر ایسی ایسی کرامات بیان کرنی کہ بندہ ویسے پریشان ہو جائے، حیران ہو جائے۔ میں سن کے حیران ہو گیا ہوں جی۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اگر پانی پہ چلتے تھے تو ایک اور عورت ہے، نام خیر میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہتے ہیں وہ جو ہواؤں میں اڑنے لگ پڑی اور ہواؤں میں مسلح کھڑا کر کے اس پہ اوپر نماز پڑھتی تھی، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو آئیے ناظرین، ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی وہ گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ صحابہ کرام کی اگر معلومات لینی ہوں تو پھر کتابیں بھری پڑی ہیں، ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ یہ میں نے جیسے انٹرنیٹ سے آپ کو وہ معلومات نہیں مل سکتی، جو صرف اردو دانوں سے نہیں مل سکتی، واعظوں سے نہیں مل سکتی، اور فتنہ پرور لوگوں سے نہیں مل سکتی جو صرف ذہنوں میں شکوک پیدا کرتے ہیں۔ میری اپنی کتاب ہے الموسوعہ القادریہ فی العلوم الحدیثیہ، اس میں نے 70 ان کتابوں کا تعارف کروایا ہے جو صحابہ کرام کے احوال پر ہے اور طبقات پر ہیں۔ ابن سعد کی طبقات کبریٰ ہے، ابن قانے کی معجم الصحابہ ہے، ابن حبان کی تاریخ الصحابہ ہے، ابن مندہ کی معرفت الصحابہ ہے، ابو نعیم کی معرفت الصحابہ ہے، ابو نعیم الاصبہانی کی حلیت الاولیاء ہے، ابن عبد البر کی الاستیاب ہے، ابن عبد البر کی الذیل ہے، ابن الجوزی کی صفت الصفوہ ہے، اور ابن الاسیر کی اسد الغابہ ہے، علامہ ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء ہے، امام اسقلانی کی الاصابہ ہے، واقدی کی الطبقات ہے۔ الغرض 70 کتابیں بیان کی ہیں، 12,000 صحابہ کے احوال ہیں۔ کوئی ان 12,000 کے احوال ان سینکڑوں کتابوں میں پڑھے گا کھنگال کے سطر تو اس کو پتہ چلے گا کہ ان پر کیفیات تھی یا نہیں تھی، ان پر واردات تھی یا نہیں تھی۔ ان سب نے ہر ایک کے احوال میں ایک نہ ایک 2 4 کم زیادہ سب نے بیان کی، وارد ہوتی تھی، مگر ان کی شہرت اس لیے نہیں ہوئی کہ ان کے ذمہ دین کے کام اور بہت زیادہ تھے۔ اس طرح کرامات بھی تھی۔ میں آپ کو ایک صحابی بتاتا ہوں، بہت ساری ہیں، یہ بھی میری کتب میں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، عمران بن حسین، صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں، صحابہ کرام میں سے ایک عمران بن حسین سواد کے ساتھ، ملائکہ صبح و شام انہیں آ کر ان کے گھر پہ سلام کرتے تھے اور دوسرے لوگ ملائکہ کا سلام کرنا سنتے تھے۔ اس سے بڑی کیفیت اور اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی؟ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں، انہ کانت
تسلم الملائکۃ علیہ، خود بتاتے ہیں، عند راسی و عند البیت و عند باب الحجر، رات کو سوتے ہوئے ان کے سر کی طرف بھی سلام کرتے تھے، ان کے گھر پہ بھی سلام کرتے تھے، اور جس کو بتایا کہا میرے مرنے کے بعد ذکر کرنا، زندگی میں چھپائے رکھنا۔ یہ کتب حدیث میں ہے۔ بصرہ میں وہ آ گئے تھے حضرت عمران بن حسین، فرمایا میں نے 30 سال دیکھا، ان کی خدمت میں جاتا تھا، 30 سال، اللہ کی عزت کی قسم، 30 سال تک ان کے گھر کے جانب سے ملائکہ ان کو سلام کرتے تھے، ہم نے سنا ہے ملائکہ کی آواز۔ امام ابو نعیم نے دلائل النبوت میں بیان کیا، امام ابن سعد نے طبقات میں بیان کیا، حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ملائکہ دن میں چلتے ہوئے آ کے انہیں مصافحہ کرتے تھے۔ یہ تو ایک بتایا میں نے، عمران بن حسین۔ حضرت ام ایمن، میں آپ کو کیفیات اور کرامات اب صحابہ سے پھر تھوڑی بتا رہا ہوں، آپ کے ذوق کے لیے بھی، آپ کے عقیدے کی اصلاح کے لیے کی، اور طبیعت کی فرحت کے لیے بھی، کہ اس میں سے حصہ آپ کو بھی مل سکتا ہے اگر آپ ان راہوں پہ چل پڑیں۔ امام بہقی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف گئیں، روزے کے ساتھ تھی، شام کا وقت تھا، کوئی پانی ان کے پاس نہ تھا، ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں تھا افطار کا، اور حالت یہ تھی کہ موت قریب تھی ان کی۔ اچانک انہوں نے دیکھا آسمان کی طرف سے ہوا میں ایک مٹکا پانی کا معلق ہو گیا۔ یہ بیہقی شریف کی حدیث ہے، معلق ہو گیا۔ امام بیہقی نے دلائل میں، ابن سعد میں طبقات میں، حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں بیان کیا، فَإِذَا دَلْوٌ مُدَلَّى مِنَ السَّمَاءِ، پانی کا بھرا ہوا مٹکا آسمان سے ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ آپ نے وہ پانی پیا، روزہ افطار کیا، پھر کہتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم، اس پانی کے بعد ساری زندگی میں چمکتے سورج میں طواف کرتی تھی، سخت گرمیاں روزہ رکھتی تھی، پھر مجھے پیاس کبھی نہیں لگی۔ یہ حضرت ام ایمن کا حال ہے۔ یہ اسی طرح یہ صحابیہ ہے، اور پھر یہ صحابی حضرت سفینہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سفینہ امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، امام ابو نعیم نے دلائل میں، حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ نے الفتاوی میں بیان کیا کہ کشتی میں تھے، سفر میں کشتی ٹوٹ گئی، اور اس طرح تیرتے تیرتے باہر نکلے جنگل میں، راستہ بھول گئے، آگے شیر آ گیا، شیر آپ کو کھانے کے لیے دوڑا، جو ہی شیر نے منہ کھولا تو شیر کو کہا ہے شیر خبردار، میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ شیر کو کہا انا مولا رسول اللہ، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیر نے کتے کی طرح اپنا سر نیچے جھکا لیا، تم ہلانے لگا، آپ کے آگے آگے چلا، اور جو راستہ بھول گئے تھے صحیح راستے پہ لگا کے کچھ بولا، یعنی الوداع کر کے اجازت لے کے واپس چلا گیا۔ اب اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا، امام بخاری نے اپنی تاریخ الکبیر میں روایت کیا، امام طبرانی نے، امام بغوی نے، اور یہ حدیث صحیح اور اسناد ہے، اور امام بہقی نے بھی۔ میں نے تو بہت کثرت سے چیزیں نہیں بتائیں، کچھ بتائی تھیں آپ کو، چلو آج سوالات کے بہانے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک صحابی ہیں حضرت علاء بن الحضرمی، علاء بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے، سیدنا فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے بھی ان کو بحرین تک کا گورنر مقرر کیا تھا۔ حضرت علاء بن الحضرمی، ان کا عالم یہ تھا کہ جب جہاد پر جاتے، راستے میں سمندر یا دریا حائل ہو جاتا، صحابہ کرام کا لشکر ساتھ ہوتا، بسم اللہ، اللہ کے اسماء گرامی پڑھ کے سمندر میں چھلانگ لگا دیتے تھے، اور پورا سمندر خشک راستے کی طرح طے کرتے تھے۔ یہ صحابی تھے، یہ کرامت ہے ان کی، سب کتب میں درج ہے جو میں نے بتایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دارین کا سفر ان کے ساتھ کیا، آگے دریا آ گیا، انہوں نے یا علی یا حکیم کا ورد کیا، کہا میرے مولا میں بھی تیرا غلام ہوں، اور ہم سب تیرے غلام ہیں، تیری راہ میں تیرے دشمن سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں، ہمارا راستہ کھول دے۔ فرماتے فدخلنا البحر، ہم سمندر میں داخل ہوئے، ہمارے گھوڑوں کے پاؤں بھی
پانی میں نہیں ڈوبے اور سارے سمندر پہ اس طرح چلے جیسے کوئی خشک راستے پہ چلتا، کراس کر دیا۔ وَهَوْنَا صَارَ الْمَاءُ جَسَدًا يَمْشُونَ عَلَيْهِ كَالْأَرْضِ، زمین کی طرح بن گیا سمندر۔ اس کو حافظ ابن کثیر نے بھی بیان کیا۔ حافظ ابن کثیر علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، اس کو امام بہقی نے بیان کیا اپنی دلائل میں، اس کو امام بخاری نے بیان کیا تک التاریخ الکبیر میں۔ صحابہ کرام کے اس طرح کے واقعات تھے۔ خالد بن ولید کو کسی نے زہر دیا آزمانے کے لیے کہ کیا مقام ہے، رسول کا غلام بنا پھرتا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کا پیالہ پی لیا، کچھ بھی نہیں ہوا، لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید۔ اب اس سے بڑھ کے ایک بات بتاتا ہوں، اور وہ یہ امام بہقی نے دراصل حدیث میں بیان کیا، امام بہقی نے یہ حدیث میں، اور بڑے ائمہ نے اس کی توثیق کی ہے، اس کو درج کیا اپنی کتابوں میں۔ وہ یہ کہ ایک صحابیہ، خاتون صحابیہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئی آقا علیہ السلام کے لیے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور نوجوان بیٹا بس بالغ ہی ہوا تھا، نوجوان بیٹا ساتھ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خاتون کو، صحابیہ کو عورتوں کی طرف بھیج دیا، اور ان کے نوجوان بیٹا جو 16-17 برس کی عمر کا ہوگا اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ مدینہ میں وبا تھی ان دنوں میں، سخت بخار تھا، اسے بخار ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب میں امام بہقی کی کتاب الدلائل سے دلائل نبوت کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ وفات ہو گئی، ہم نے آقا علیہ السلام کو اطلاع کی، آقا علیہ السلام نے آ کے دیکھا، خود مشاہدہ فرمایا، اس کی آنکھیں بند کی اور ہمیں فرمایا اس کو کپڑے سے ڈھانپ دو اور اس کی تجہیز و تکفین، دفن کفن کا انتظام کرو۔ ہم اس کو غسل دینے ہی لگے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا انس ائت امہ فاعلمها، اے انس جاؤ پہلے اس کی ماں کو اطلاع کرو کہ تمہارا جمع بیٹا مر گیا ہے، اس کو اطلاع کرو، بلا کے لاؤ۔ فاعلمتها، حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں میں نے جا کے ان کی والدہ کو اطلاع کی، ان کی والدہ ادھر آئی، آقا علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اصحاب صفہ کی جگہ ہے مسجد نبوی میں، ان کی والدہ صحابیہ کہتی ہے میرے مولا میں بتوں کو چھوڑ کے تیرے اور تیرے حبیب کی طرف آئی تھی، تیرے اور تیرے حبیب کی طرف آئی تھی، میرا بیٹا اگر یہاں مر گیا تو بتوں کو پوجنے والے مجھے تانا دیں گے، تیرے اور تیرے محبوب کے نام پہ حرف آئے گا، یہ میرے اوپر مصیبت نہ ڈا، میرے بیٹے کو زندہ کر۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، من قضا کلامہا حتی حرک قدمئی، اس کی ماں کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ بچے کے پاؤں ہل پڑے، والکا صوبان وجہی، بچے نے کفن اتار دیا، اپنے اوپر منہ سے کفن اتار دیا، وعاش حتی قبض اللہ ورسولہ، اس وقت تک زندہ رہا جب تک آقا علیہ السلام کا وصال نہیں ہوا، پھر اس کی ماں جب تک زندہ رہی بچہ نہیں مرا، ماں کے بعد مرا۔ حافظ ابن کثیر نے بیان کیا یہ بھی، وہ کوئی عام صوفی تو نہیں ہے تذکرے کرنے والے، علامہ ابن تیمیہ، حافظ ابن کثیر، علامہ ابن القیم، وہ تو اس ایک خاص طبقے کے اکابر علماء میں سے ہیں کہ وہ کمزور چیز کو قبول نہیں کرنے والے، وہ تو حضور کی سیرت اور شمائل میں بیان کرتے ہیں اور اس ثبوت میں لاتے ہیں کہ یہ ساری کرامات و کیفیات حضور علیہ السلام کے معجزات کا تسلسل ہے امت میں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، تو ناظرین قبل اس سے کہ ہم آگے گفتگو کریں میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سنانا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یعنی ناظرین قرآن پاک کی آیت اس بات کی گواہی دے رہی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان لے کر آئیں۔ اگر ایمان والے ہو تو ایمان کیسا لانا ہے؟ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ ناظرین اگلی ہم بات کرتے چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے مطابق ساری زندگی گزار دی، اشارے پہ زندگی گزار دی۔ ناظرین میں اگلی بات کرتا چلوں کہ آپ حیران ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں
جن کا حیا آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے وہ صحیح البخاری کی حدیث پڑھی ہوگی، صحیح مسلم کے اندر بھی غالباً ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹا ہوا ہے اور آنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے رہے حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پردہ ٹھیک کر لیا، لباس کو ٹھیک کر لیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی اللہ کے نبی جی کیا بات ہے کہ میرے ابو آئے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے ہیں. میرا بھائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آئے ہیں، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے ہیں. جب پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالی آئے ہیں تو آپ نے جلدی سے کپڑا ٹھیک کر لیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرمایا اے میری حمیرہ، اے میری عائش رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا میں کیوں نہ پیارے عثمان سے حیا کروں جن سے حیا آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. کرامات اگر بیان کرنا چاہوں تو کافی ٹائم لگ سکتا ہے. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا اللہ پاک ہمیں بھی ایمان نصیب فرما دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.